السلام علیکم میرے پیارے طلباء و طلبات. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ محمد حسین آزاد کی حالات زندگی ہے. میرے پیارے طلباء و طلبات، ہماری کتاب جو ہے اردو کی، اس کے صفحہ نمبر 196 پر جو محمد حسین آزاد کی حالات زندگی ہے اس پر ہم بات کریں گے آج. تو میرے پیارے طلباء، جو محمد حسین آزاد جو ہے وہ ایک مشہور شاعر تھا، اردو زبان کا ایک اہم ادیب مانا جاتا ہے، شاعر مانا جاتا ہے. 1830 عیسوی کو پیدا ہوئی اور پھر اس جہاں سے 1910 عیسوی کو چلے گئے. محمد حسین آزاد جو ہے وہ 1830 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئی. والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو شرفائے دہلی میں ایک نامور شخص تھے. یعنی دہلی کے اندر جو معزز لوگ تھے تو ان میں سے ایک نامور شخص تھا مولوی محمد باقر، جو محمد حسین آزاد کا والد صاحب تھا. اردو زبان کا پہلا اخبار دہلی اردو اخبار جو 1886 عیسوی میں یعنی 1856 یعنی 1856 عیسوی میں مولوی محمد باقر ہی نے دہلی سے نکالا تھا. اردو کا پہلا اخبار جو مانا جاتا ہے دہلی اردو اخبار، جو 1856 عیسوی میں شائع ہوتا تھا، تو آزاد کے والد صاحب مولوی محمد باقر ہی نے نکالا ہے. آزاد نے عربی فارسی کی تعلیم دہلی کالج سے حاصل کی، یعنی دہلی کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اردو نظم و نثر لکھنے کی استعداد انہوں نے اسی کالج میں بھی پہنچائی تھی. یعنی ان کا جو اردو میں یا نثر میں لکھنے کا جو رجحان پیدا ہوا وہ اسی کالج میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی. نظم میں ذوق کے شاگرد رہے، یعنی شاعری جو کرتے تھے آزاد، تو اس شاعری میں ان کا جو استاد تھا وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق، اردو کا بہت بڑا شاعر تھا، وہ ان کا استاد رہا ہے شاعری میں. پھر 1857 عیسوی میں یعنی 1857 کے ہنگامے میں انگریزوں نے آزاد کے والد کو پھانسی دی. جب 1857 عیسوی میں انگریزوں نے اس کے والد مولوی محمد باقر کو پھانسی دی تو آزاد اپنا سب کچھ چھوڑ کر مارے پھرا رہا. یعنی اس کا دل رنجیدہ ہو چکا تو سب کچھ چھوڑا، مارے پھرا. ایک عرصے آوارہ گردی کے بعد 1864 عیسوی میں یعنی 1864 عیسوی میں وہ لاہور میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے. پھر وہ لاہور چلے گئے، وہاں محکمہ تعلیم میں وہ نوکری کیا کرتے تھے. کچھ عرصے پنجاب کے سرکاری اخبار سے بھی وابستہ رہے. پنجاب میں ایک اخبار اس سرکار کے زیر انتظام زیر نگراں میں چلتا تھا، یعنی سرکاری اخبار سے بھی وابستہ رہے. اس کے بعد لاہور کے سرکاری کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے. پھر پاکستان کے ایک شہر لاہور میں کالج میں عربی کے پروفیسر عربی وہاں پڑھاتے تھے. پھر 86 عیسوی میں ایران کا سفر کیا. پھر 1887 عیسوی میں ملک وکٹوریا کی پہلی جبلی پر ان کو انگریزی سرکار کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ہوا. یعنی پہلے ہی اس کا شمس العلماء خطاب نہیں تھا. 1887 عیسوی میں جو انگلینڈ کی ملک وکٹوریا تھی تو جبلی پر ان کو انگریز کی طرف سے یہ خطاب ملا. اپنی بیٹی کے انتقال سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ دماغی توازن کھو بیٹھی. کہتی کہ جب اس کی بیٹی مر گئی، اچانک فوت ہو چکی ہے، تو ان کا دماغی توازن کھو بیٹھی، یعنی دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا. تو اسی حالت میں پھر وہ 1910 عیسوی میں انتقال کیا انہوں نے. یعنی اسی حالت میں دماغی توازن کھو بیٹھنے کی حالت میں وہ 1910 عیسوی میں جہاں سے چلے گئی. مولوی محمد حسین آزاد کی تحریک پر ہی انجمن پنجاب لاہور کی زیر اہتمام 1874 عیسوی میں ایک نئی طرح کے مشاعرے کی بنیاد رکھی گئی. یعنی محمد حسین آزاد کی انتھک کوششوں کی وجہ سے انجمن پنجاب میں ایک نئی طرز کے مشاعرے کی بنیاد رکھی گئی جو ہر مہینے منعقد ہوتا تھا. پھر وہ اجلاس ہر مہینے میں ہوا کرتا تھا. ان مشاعروں میں مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی جاتی تھی، مختلف موضوعات، تعلیمی موضوعات، سماجی موضوعات، سیاست پر، بہت کچھ موضوعات پر، جو ہر مہینے میں یہ مشاعرہ ہوتا تھا انجمن پنجابی لاہور.
میں تو پھر اس میں جو نظمیں لکھی جاتی تھی وہ ایک ہی موضوع پر نہیں لکھی جاتی تھی، مختلف موضوعات پر. پھر وہ جو انجمن پنجاب لاہور میں 1876 میں جو اجلاس ہوا، تو وہ پھر مشاعرہ جو ہوا ہے وہ تو پھر ہر مہینے میں ہوا کرتا تھا. اس انجمن سے تحت انگریزی کتابوں کی طرف پر کتابیں لکھی جانے لگی. یعنی آزاد نے ایک کوشش یہ بھی کی کہ انگریزی زبان کی جو بڑی بڑی اچھی کتابیں ان کو اردو میں بھی ٹرانسلیشن ترجمہ کرنے میں بھی مولانا محمد حسین آزاد کا ایک اہم رول رہا ہے. تو پھر اس انجمن کے تحت ہی جو انہوں نے انجمن قائم کی، انگریزی کتابوں کی طرز پر کتابیں جو انگریزی میں نیچرل طرز پر شاعری کی جاتی ہے، جیسے پہلے ہمارے اردو میں گل و بلبل کی باتیں ہوا کرتی تھی، زلفوں کی، موتی جیسے دانت، گلابی جیسی، بس یہ باتیں ہوا کرتی تھی. تو نیچرل کی طرف، قدرتی مناظر پر جو شاعری کرنے کا رجحان محمد حسین آزاد نے اردو شعراؤں کے اندر پیدا کیا. ان میں آزاد کی نیرنگ خیال جو 1880 میں ہے انہوں نے لکھی ہے، جس کا نام تھا نیرنگ خیال، یہ اسی کڑی کا ایک حصہ ہے. پھر شب قدر، موسم زمستان، صبح امید، حب وطن، اسی طرح کی نظمیں ہیں. آزاد نے اسی انجمن کے تحت جو نظمیں لکھی ہے، شب قدر جس کا نام ہے، مشہور نظمیں، تو انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں. یہ کچھ چند مشہور نظمیں اس کی: موسم زمستان، صبح امید، حب وطن وغیرہ، اس طرح کی نظمیں جو انجمن کے مشاعرے میں پڑھی گئی ہے. مولوی محمد باقر، مولوی محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف آب حیات ہے. یہ آب حیات اس کی مشہور نظم ہے. یعنی محمد حسین آزاد نے جو ایک نظریہ دیا کہ اردو برج بھاشا میں پیدا ہوئی ہے، برج بھاشا سے پیدا ہوئی ہے، یہ اسی آب حیات سے نکالی گئی ہے. اسی آب حیات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے اردو زبان کے متعلق یہ نظریہ دیا کہ اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی ہے. جیسے کسی نے کہا دکن میں، کسی نے کہا سندھ میں، کسی نے کہا اردو کا منبع و سرچشمہ دہلی ہے، لیکن محمد حسین آزاد کا بھی ایک نظریہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی. یہ اسی آب حیات کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. اردو شاعری کی تاریخ میں یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی اردو شاعری کی جو تاریخ ہے، اردو لٹریچر کی جو ہسٹری، اس میں خاص سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے محمد حسین آزاد کی یہ کتاب آب حیات. اس کتاب میں اردو کے مشہور شعراء کی زندگی کی مہر کے انتہائی خوبصورت انداز میں کھینچی. اردو ادب کے، اردو شاعری کے بڑے بڑے جو شعراء ہیں ان کی زندگی پر انہوں نے جو خوبصورت تصویر کھینچی ہے، ان کی زندگی پر مفصل بحث کی ہے محمد حسین آزاد نے، وہ اس آب حیات میں کی ہے. اس کے علاوہ ان کی مشہور کتاب جو ہے سخندانی پارس، دربار اکبری بھی کافی مشہور کتابیں ہیں. اگرچہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں محمد حسین آزاد نے، لیکن ہم نے اس وقت یہاں نیرنگ خیال یا آب حیات یا سخندانی پارس، دربار اکبری کا ذکر کیا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محمد حسین آزاد نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، اور محمد حسین آزاد نے بہت ساری نظمیں لکھی ہے. اگرچہ ہم نے خالی شب قدر، موسم زمستان، صبح امید، حب وطن کا ذکر کیا ہے، لیکن نظمیں تو بہت انہوں نے لکھی ہے. اور اردو زبان کے جو مشہور شعراء حضرات گزرے ہیں، اس جہاں سے چلے گئے، ان میں محمد حسین آزاد کا اگر نام نہیں لیا جائے تو کوئی بے سود ہے. تو اردو شعراؤں کے متعلق جو باتیں ہم کریں گے، لیکن محمد حسین آزاد کا ذکر اگر نہیں کریں تو کچھ معنی ہی نہیں رکھتا ہے. یعنی محمد حسین آزاد اردو شعراء حضرات میں سے ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اور محمد حسین آزاد نے ہی اردو شعراء کے اندر یہ تحریک پیدا کی ہے کہ گل و بلبل اس قید سے بھی نکلنا ہے. نیچرلسٹ، ایک مثبت سوچ، جس شاعری کے کرنے سے یا یہ شاعری کا لکھنے سے سماج میں مثبت خیالوں کی جو پاسداری ہو جائے گا، مثبت خیالوں کا فروغ ہو جائے، تو ایسی شاعری کرنا چاہیے ہمیں. ایسی شاعری کرنے سے ہمارے جو نوجوان نسل کو صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے. یہ محمد حسین آزاد کا ہی ایک نظریہ تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے. ابھی جو ہم نے پڑھا ہے انجمن پنجاب لاہور کے زیر اہتمام جو مشاعرہ ہوا کرتے تھے، جس میں مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی جاتی تھی، پھر وہ
مشاعرہ ہر مہینے میں ہوا کرتا تھا. اسی حصے کی ایک کڑی ہے. بہرحال یہ عظیم شاعر جو ہے 1910 عیسوی میں اس جہاں سے چلی گئی.